تو میں بالکل دو ٹوک کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں، اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقعے پر پابندی ہٹی تھی، نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے، نہ سنیما گھر کھلے تھے۔ اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیتے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے اس بات پر۔ مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو، کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدامالیاں پیدا کر کے، ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آدمی یہودی نسل سے ہو، جیسے آپ نے دیکھا تھا ISI کا سرغنہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلافت کی بات کرتا ہے، وہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا، الیاس شمون تھا یا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے۔ وہ الیاس شمون، اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا، اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ثانی چاہیے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکے کے اندر سنیما گھر کھلیں، شراب خانے کھلیں، جوا خانے۔ اور میرے سننے میں یہ آیا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، کہ وہ ایک ایسی سٹی، ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامک لا نہیں چلے گا، وہاں وہ جمہوری ہوگا، یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا، ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا، کوئی بھی جا سکتا ہے، سعودی ہو باہر کا ہو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی۔ موجود ہے انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے۔ باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسن ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیے، اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں کو، تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین۔ دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین ہے، اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز فلاں وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے۔ 30 دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے۔ اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اگر دنیا میں قرآن نے وہاں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں، میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا۔ لیکن نان مسلم جو ہے وہ چاہے جتنا اچھا انسان ہو، کتنا بھی نیک انسان ہو، آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں۔ لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، اسلام تو بہت بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے کئی دوسرے مذاہب تھے جو دنیا میں تھے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، یا کوئی چیز آئی، کوئی مذہب آئے گا اسلام کا، اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے عالم ایسے ہیں جو مالدار ہیں،
ایک وجہ ہے دین سے دوری، کہ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں۔ دوسری وجہ ہے سیاست۔ ہندوستان پاکستان کے جو سیاستداں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جان بوجھ کر ہوا دیتے ہیں کہ صاحب یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں۔ اور جو ہمارے علماء ہیں، معاف کیجیے گا میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہمارے جو علماء ہیں وہ علماء بھی سیاست سے چونکہ پریرت ہوتے ہیں، سیاست ان کے اندر ان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو وہ اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بریلوی ہے تو یہ کافر ہے، یا بریلوی کہیں گے کہ صاحب دیوبندی ہے تو یہ کافر ہے۔ میں آپ کو ایک اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، دین اسلام ایک ہے اور پوری دنیا کا اسلام ایک ہے۔ اسلام میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی یہ بریلوی ہے تو یہ اچھا ہے، یہ دیوبندی ہے تو یہ اچھا ہے، ایسی کوئی تفریق دین میں نہیں۔ تفریق ہم نے پیدا کی ہے، یعنی یہ کہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، تابعین تبع تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگوں نے پیدا کر لی، اور وہ اس وقت کے ان عالموں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام میں کچھ نئی چیزیں، فرقہ بندی، اس طرح کی چیزیں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ اگر بریلوی لوگ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہیں ان سب کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثال ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے دین کو صحیح پڑھا نہیں۔ دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک فرقہ زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو آپ نے نہ تو دیوبندی کا نام لیا نہ بریلوی کا نام لیا، کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں تھی نہیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ معیار ہے سیدھا، ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا، اس معیار سے ہم بہت دور چلے گئے، نہ ہم نبی کی زندگی پر ہیں، نہ ہم صحابہ کی زندگی پر ہیں، نہ ہم قرآن کی زندگی پر ہیں، اس لیے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو۔ لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب میں نے تو یہی سنا ہے ہمیشہ سے اپنے گھر میں بھی اور کئی جگہ پر کہ اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے، یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو؟ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی، اور اگر کوئی نان مسلم ہے اور چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے، اور اس کی کیا مطلب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے؟ نہیں دیکھ، اس میں دو چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جنت میں ضرور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے ابا جان، ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نیک عمل کرنا، اگر نیک عمل کرو گی تو جنت ملے گی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً دنیا میں 950 سال یا 1150 سال ایک روایت کے مطابق دین کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت پر کام کیا، ان کے زمانے میں چند لوگ اتنی مدت میں ان پر ایمان لائے۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ طوفان نوح آیا اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ جو میرے ماننے والے اور آپ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں ان کو سب کو سوار کر۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا تو ایک بیٹا تھا آپ کا نوح علیہ السلام کا، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، حالانکہ وہ بیٹا تھا۔ تو باپ ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا، اس کا کیا کروں؟ تو قرآن میں یہ ہے کہ لیسا من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کو چھوڑ دیجیے۔
تو جہاں ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، قرآن اس بات کو کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان نہ لائے اللہ پر، رسول پر ایمان نہ لائے، یوم آخرت پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم، اعمال کی بنیاد پر جنت میں کب جائے گا کب نہیں جائے گا یہ طے ہوگا۔ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح۔ کافر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے، اور ان سے دنیا میں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا ہے، اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہوتا ہے، سب چیزیں اس کے پاس آشائش کی ہوتی ہیں، لیکن جو آدمی جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں رہتا ہے، اتنا ہی اس کے پاس دنیا زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو وہ اللہ کی طرف، اس کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی آخرت یعنی جنت غیر مسلم کے لیے نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن ہم نے تو یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ریلیجس اسکالرز ہیں یا مولاناز ہیں جو چاہے طارق جمیل صاحب ہوں اور کئی دوسرے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، جو کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور وہ نام بھی اللہ کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور ایک طرح کا کہنا چاہیے ریلیجن کو بزنس کے طور پہ چلاتے ہیں کہ آپ ان کو دیتے جائیے، نذرانے لوگ دیتے ہیں، عورتیں اپنے زیور تک دے دیتی ہیں۔ تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اگر کوئی مولانا ہو اور یہاں پہ وہ کسی تکلیف میں ہو، جو بھی پاکستان میں ایک بار ریلیجن کو، ہندوستان کیونکہ کبھی گئی نہیں وہاں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں، میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا۔ لیکن نان مسلم جو ہے وہ چاہے جتنا اچھا انسان ہو، کتنا بھی نیک انسان ہو، آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں۔ لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، اسلام تو بہت بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے کئی دوسرے مذاہب تھے جو دنیا میں تھے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، یا کوئی چیز آئی، کوئی مذہب آئے گا اسلام کا، اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے عالم ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اور ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا۔ اس کا جواب میں پہلے آپ کو دیتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا، دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے، وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے۔ اسلام شروع سے ہے، اسلام 1400 سال کے بعد نہیں آیا اسلام، اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن اس میں اعمال کی، نماز کی، روزے کی حیت الگ ہوتی تھی۔ اس وقت میں 5 نمازیں نہیں تھی، روزہ 1 مہینے کا نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ تو دین اسلام کو ماننے والے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو جتنے پہلے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے، وہ بھی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس کیٹیگری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے آپ نے کہا کہ علماء تو آج بھی جو لوگ، آپ نے تو بڑی بات کہی کہ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کو دیوبندی لوگ جن کو مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، قرآن کے بعد میں جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں قرآن سے اور حدیث سے نکال کر، ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیوبندی لوگ، تو وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ سارے کے سارے آزمائش میں رہیں گے، ایسا نہیں میں نے کہا۔ کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ مالدار بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے حضرت ہمارے ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ وہ ایسے تھے کہ دنیا کو جنا کہاں سے جائز ہو گیا، کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے، اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے
یہ بہت بعد کی دین ہے. میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی, دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے, اور دین کے اندر یہ بدعات, یہ خرافات, یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونی شروع. اور یہ ان مولویوں نے کی ہے جنہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے. میں آپ کی بات کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں, آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا, میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں, میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کرتے ہیں, ان عالموں سے اللہ بچائے, ان عالموں سے اللہ بچائے, ان عالموں سے اللہ بچائے. آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے, اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بھی بات کی. تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں بقول ان کے کراؤن پرنس کے؟ آپ مجھے بتائیے, شراب خانے کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ یا جوا خانہ کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ اسلام میں تو شراب پینا جائز, شراب پلانا جائز, شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھیے آپ پی لو, یا اس کو لا کر دینا, یہ سب حرام ہے. جوا کھیلنا حرام ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے. یہ ریفارم کہاں ہے؟ اس کو ریفارم نہیں کہہ سکتے آپ. معاف کیجیے گا, جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے. ریفارم اس کو کہتے ہیں کہ جائز چیز میں اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اس کو کریے, آپ اس کو کریے, تو اس کو ریفارم کہتے ہیں. ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو وہ ریفارم نہیں ہے, وہ تو آپ لوگوں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں. محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے, قرآن سے ہٹ کر ہیں, نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا سوشل سائٹ پر جائے گی, تو میں بالکل دو ٹوک کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں. اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقعے پر پابندی ہٹی تھی, نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے, نہ سنیما گھر کھلے تھے. اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیتے. اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے شک ہے اس بات پر. مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو, کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہے. یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدعمالیاں پیدا کر کے, ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آدمی یہودی نسل سے ہو. جیسے آپ نے دیکھا تھا ISI کا سرغنہ, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلافت کی بات کرتا ہے, وہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا, ایلیاڈ شمون تھا یا ہے, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے. وہ ایلیاڈ شمون, اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا, اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ثانی چاہیے. وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر, یہ مکے کے اندر سنیما گھر کھلیں, شراب خانے کھلیں, جوا خانے. اور میرے سننے میں یہ آیا ہے, کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے, کہ وہ ایک ایسی سٹی, ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامک لا نہیں چلے گا, وہاں وہ جمہوری ہوگا. یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا, ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا, کوئی بھی جا سکتا ہے, سعودی ہو باہر کا ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی, 72 حوریں ملیں گی, وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟
वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहाँ भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहाँ पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सकें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। दीन ये है कि अगर अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो, तो नमाज का पढ़ना दीन है। अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नमाज फलां वक्त में ना पढ़ो, तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन है। 30 दिन के रोजे रखना ये दीन है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना, तो उस दिन रोजा ना भी दीन है। आप समझ लीजिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दीन जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा, तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाहे जिंदगी गुजारी है, कुरान चाहे जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूँगा कि दीन से दूरी का नतीजा है, जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज़ करार दिया है। कुरान कहता है शराब नाजायज़ है, कुरान कहता है जुआ नाजायज़ है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि जुआ जायज़ है। तो आप मुझे बताइए, कुरान की मुखालफत कौन सा दीन है? कुरान के खिलाफ अमल करना ये कौन सा दीन है? आप मुझे बता दीजिए। आप भी मुसलमान हैं, अगर आप मुझे इस बात की तायद कर दें, मुझे बता दें कि नऊज़ बिल्लाह कुरान से अलग कोई जिंदगी दीन हो सकती है, तो मुझे बता दीजिए। हमने तो आज तक ये पढ़ा है किताबों में, और कुरान में भी ये है कि जो कुरान की जिंदगी पर अमल करे, कुरान की बात पर अमल करे, वही दीन है। और हदीस चूंकि कुरान से निकली हुई बात है, यानी अल्लाह के रसूल ने वही फरमाया जो कुरान ने कहा है। हदीस कुरान की तफसीर है, यानी हदीस कुरान का ट्रांसलेट है। तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हदीस को मैं नहीं मानता? चलिए, आप हदीस को नहीं मानते, कुरान को तो मान लीजिए। कुरान में कहा है कि शराब हराम है, कुरान में कहा है जुआ हराम है, कुरान में कहा है फिल्म देखना हराम है। आप तो सिनेमा घर खुलवा रहे हैं, आप तो शराब पीने की इजाजत दे रहे हैं, तो कौन से मुसलमान है भैया? आप मुझे बता दीजिए। आप हदीस को मत मानिए, चलिए नहीं मानिए, कुरान को तो आप मानेंगे। कुरान में कहाँ जायज़ है शराब? कुरान में कहाँ जायज़ है जुआ? कुरान में कहाँ जायज़ है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना कहाँ जायज़ है? मुझे बता दीजिए। कुरान में कहाँ जायज़ है कि औरतें जो है बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूँ क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए
میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے. 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے. یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے, قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی. جب انگریزی حکومت تھی, پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا. پاکستان بھی جب متحدہ, یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا, تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت, فحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے. آج وہی ہو رہا ہے. مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں. آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے. آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. مسلمان چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے. آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں, مجھے سوال کرنے کا حق نہیں, لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد میں کی بھی تو روح آپ نہیں سے نہیں, بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے. کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے, نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل, میں بہت اچھے کام کرتی ہوں, سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں, میں جنت میں جاؤں گی, مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی, اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے, اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے, ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے, وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے, نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا, اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب, مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجیے نا. عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر, اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو, بے شک بہت نیک ہو, لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو, کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارا کر لیا, وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے, اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی, ایسی حسین ہوں گی, ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجیے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے, کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن, اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. جنت میں نہیں ٹھیک, اچھا نہیں ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتی ہوں. میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے, زبردستی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو, تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا, ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتے اگر کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے, یا کہیں بھی نہ جانا چاہے کہ بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا, تو ہمارے یہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے, بلاسفیمی لا اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نکال رکھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے؟ جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجیے. کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں تھی؟ اسلام قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین.
लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, हिंदुस्तान में जैसे हर आदमी को अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है, ऐसे ही कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर आदमी को आज़ादी है अपने दीन पर अमल करने की। आप और ये भी कहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना दीन में लाने के लिए ज़बरदस्ती है, ना दीन में अगर कोई आदमी चला जाए उस पर ज़बरदस्ती करने का किसी को हक है। कुरान ने साफ कहा है। तो अगर कोई आदमी कुरान को ना माने और फिर किसी पर ज़बरदस्ती करे तो इसमें ना तो दीन का कोई मामला है, ना कुरान का कोई मामला है। ये तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं कर रहा हूँ अपने मन से ये सारी बातें। दीन इस्लाम नहीं कहता। दीन इस्लाम तो ये कहता है जो इस्लाम को मानना